بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور اسکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تنویر نے میجر جیکارڈ کے آفس سے ایک فائل ڈھونڈ نکالی ہے جو لیبارٹری کے بارے میں ہے، صفدر نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی طے شدہ فائل عمران کی طرف بڑھا دی۔ اوہ ویری گڈ، تم ایسا کرو کہ کوئی رسی وغیرہ ڈھونڈ کر اس میجر جانسن کو باندھ دو، میں اس فائل کو چیک کر لوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھولی اور پھر اس کی نظریں تیزی سے فائل پر پھسلتی چلی گئیں۔ فائل میں صرف 2 صفحے تھے، اس لیے عمران نے جلد ہی فائل پڑھ لی اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل بند کر دی۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی کام کی بات پتہ چلی؟ جولیا نے کہا، اس میں صرف لیبارٹری کے راستے کے بارے میں ہدایات درج ہیں کہ جب وہ بند ہو تو سیکیورٹی والوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ کھلا ہوا ہو تو سیکیورٹی نے کیا کرنا ہے، اور کچھ نہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر جولیا نے کہا، اب میجر جانسن ہی آخری سہارا رہ گیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ یہ جانتا ہو، جولیا نے کہا، کم از کم اتنا تو ضرور جانتا ہوگا کہ اندر رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ عمران نے صفدر سے مل کر کرسی پر موجود میجر جانسن کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر کے چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میجر جانسن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا اس لیے ظاہر ہے اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ تم ماہر، تم میجر جانسن، اس انداز میں بول رہا تھا جیسے اس کا ذہن اس کے قابو میں نہ ہو۔ میرا نام علی عمران ہے میجر جانسن، اور میرا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میجر جانسن کا چہرہ اس انداز میں بگڑ گیا جیسے کسی نے اس پر بے پناہ ذہنی تشدد کیا ہو۔ تو تم اس انداز میں آئے تھے؟ ویری بیڈ، میجر جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ ہاں، اور کوئی راستہ نہیں تھا، عمران نے کہا۔ لیکن جنرل رابن نے پھر تمہارے بارے میں کیسے کال کی تھی؟ میجر جانسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں جنرل رابن کے لہجے اور آواز میں کال کی تھی۔ بیچارے جنرل رابن کو تو اس ساری صورتحال کا علم تک نہ ہوگا۔ بہرحال اب میری بات سن لو، میجر جیکارڈ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ یہاں تمہارے بھی سارے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان دونوں فیکٹریوں پر اب ہمارے ساتھیوں کا قبضہ ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ GP5 کا کرنل ڈیوڈ بھی یہاں آیا تھا، اسے بھی ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے اب صرف تم اکیلے یہاں زندہ ہو، اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم سے تعاون کرو، ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسا تعاون؟ میجر جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات چاہیے، عمران نے کہا۔ تو میجر جانسن بے اختیار ہنس پڑا۔ تم بچوں والی بات کر رہے ہو، میں تو یہاں اوپر سیکیورٹی پر موجود ہوں، اور جب سے میں آیا ہوں اس سے پہلے سے لیبارٹری مکمل طور پر سیلڈ ہے، اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں، میجر جانسن نے جواب دیا۔ وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ تمہارے آفس میں لازمی کوئی نہ کوئی فائل موجود ہوگی، عمران نے کہا۔ نہیں، بے شک تم چیک کر لو، میجر جانسن نے جواب دیا۔ لیبارٹری کا انچارج کون ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اور نہ آج تک میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، میجر جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔
لیکن اتنے روز تک وہ لوگ اندر بند نہیں رہ سکتے۔ یہ میزائل لیبارٹری ہے، وہاں انتہائی خطرناک گیسز پر کام ہو رہا ہوگا، اس لیے اسے اس انداز میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میجر جانسن نے کہا، پھر تو تمہیں زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں ایک بات تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھے زندہ رہنے دو گے۔ میجر جانسن نے عمران کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات دیکھ کر بے چین سے لہجے میں کہا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، یہ وقت وعدے وعید کا نہیں ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں بتاتا ہوں کہ لیبارٹری کا راستہ چھوٹی فیکٹری میں سے ہے۔ میجر جانسن نے کہا، یہ مجھے معلوم ہے، کوئی اور بات بتاؤ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، پہلے وعدہ کرو، پلیز وعدہ کرو۔ یک لخت میجر جانسن نے کہا تو عمران نے اس کی کیفیت دیکھ کر وعدہ کر لیا۔ لیبارٹری کا راستہ تو چھوٹی فیکٹری سے ہے، لیکن ایک خفیہ راستہ اس فیکٹری کے عقب میں واقع بڑے گیراج سے بھی نکلتا ہے۔ میجر جانسن نے کہا، وہ بھی سیلڈ ہوگا؟ عمران نے کہا، ہاں، لیکن اسے باہر سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اندر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، اس لیے راستہ کھولنے کے باوجود اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ میجر جانسن نے کہا، تمہیں کیسے اس کا علم ہوا؟ عمران نے کہا، لیبارٹری کا ایک آدمی اچانک شدید بیمار ہو گیا تھا، اسے اس راستے سے باہر لایا گیا تھا، 2 آدمی اسے اٹھا کر لے آئے تھے، میں نے اسے ہسپتال بھجوا دیا اور وہ آدمی چلے گئے اور راستہ بند ہو گیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو میں اس راستے کو اوپر سے کھول دوں، انہیں معلوم ہو جائے گا اور وہ آ کر اطلاع وصول کر لیں گے۔ میجر جانسن نے کہا، پھر تم نے اطلاع دی اس کے بارے میں؟ عمران نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، اطلاع ملی تھی کہ وہ آدمی بچ نہیں سکا اور میں نے یہ اطلاع دے دی تھی، بس اس کے بعد اور کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میجر جانسن نے کہا، اوکے صفدر، اسے کھول دو، اب یہ ہمارے ساتھ ہی زندہ واپس جائے گا۔ اور میجر جانسن، اگر تم واقعی زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ بات نوٹ کر لو کہ اگر تم نے معمولی سی بھی مشکوک حرکت کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ عمران نے کہا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بس۔ میجر جانسن نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیوڈ کو ہوش آیا تو پہلے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ لمحے کسی فلم کی طرح گھوم گئے جب اچانک ایک ایکریمی نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اندر اچھال دیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اس کی کن پٹی پر ضرب لگی تھی اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ یہ سارا منظر جیسے ہی اس کی ذہن کی سکرین پر واضح ہوا، وہ بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا بایاں بازو بے حس و حرکت ہو چکا ہے اور کاندھے اور بازو کے عقب میں اسے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ بازو کا جوڑ ڈسلوکیٹ ہو چکا ہے۔ ویری بیڈ۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا ہو۔ او یقیناً یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ او ویری سیڈ، یہ کیا ہوا؟ میرے ساتھ آنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک کمرے میں کرسی پر موجود تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ البتہ اس کمرے کے باہر سے اسے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ کہیں کرنل ڈیوڈ ہوش میں نہ آ جائے۔ اچانک ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے ذہن میں یک لخت جیسے بھونچال سا آ گیا، کیونکہ بولنے والے کا لہجہ خالصتاً ایشیائی تھا۔ اس کا ایک بازو ناکارہ ہو چکا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ ابھی 3-4 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ میں نے اس کی تلاشی لے کر اسلحہ بھی نکال لیا ہے، اس لیے اگر وہ ہوش میں آ بھی گیا تو کیا کر سکے گا؟ دوسری آواز سنائی دی، اس کا لہجہ بھی ایشیائی تھا۔ لیکن دروازہ تو کھول دو، اسے کیوں بند کر دیا ہے؟ پہلے نے کہا، دروازہ کھلنے سے ہماری آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں گی تو اسے جلد ہوش آ سکتا ہے۔ دوسری آواز نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ کرنل ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا
کہ اس کی نظریں سائیڈ میں موجود ایک چھوٹے لیکن بند دروازے پر پڑیں تو وہ یکلخت مڑا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا بایاں بازو واقعی بے حس و حرکت ہو چکا تھا اور چلنے کی وجہ سے اب اس کے کاندھے میں بھی شدید درد محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ ہونٹ بھینچے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے حتی الامکان قدموں کی آواز نہ ابھرنے دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی لمحے اسے گولیوں سے اڑا سکتے ہیں، اس لیے اس وقت اسے سب سے زیادہ فکر اپنی جان بچانے کی تھی۔ اس نے دروازے پر دائیں ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی ابھر آئی، کیونکہ باتھ روم کا ایک عقبی دروازہ بھی تھا جو اندر سے بند تھا۔ شاید یہ دروازہ صفائی کرنے والے ملازم کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ باہر سے اندر آ کر صفائی کا کام کر کے واپس باہر چلا جائے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی ہٹائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ یہ گارڈ روم کا عقبی حصہ تھا اور ایک گلی سی آگے جا کر پھاٹک کے قریب ختم ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا، کیونکہ دوسری طرف گلی کھلے صحن میں جا نکلتی تھی۔ گارڈ روم کی دیوار آگے جا کر پھاٹک کی طرف مڑ جاتی تھی، لیکن اس سائڈ پر پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی موجود تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے کنارے پر رک کر سر باہر نکال کر دوسری طرف جھانکا، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ وہ سب گارڈ روم کے برآمدے کی طرف تھے۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ سے آہستہ سے چھوٹی کھڑکی کی کنڈی ہٹائی اور پھر چھوٹی کھڑکی کھول کر وہ باہر آ گیا۔ باہر کوئی سواری موجود نہ تھی، البتہ ٹریفک آ جا رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے ایک بڑا سا ٹرک اسے آتا دکھائی دیا تو کرنل ڈیوڈ نے دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے جسم پر چونکہ GP5 کی مخصوص یونیفارم تھی، اس لیے ٹرک ڈرائیور نے رفتار آہستہ کر دی۔ کرنل ڈیوڈ سڑک کراس کر کے دوسری طرف آ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹرک اس کے قریب آ کر رکا۔ جلدی دروازہ کھولو، جلدی، کرنل ڈیوڈ نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈرائیور نے، جو اس طرف ہی جھانک رہا تھا، جلدی سے سائیڈ دروازہ کھول دیا اور کرنل ڈیوڈ ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلو، دشمن ایجنٹ یہاں موجود ہیں، جلدی کرو، میں GP5 کا چیف کرنل ڈیوڈ ہوں، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈرائیور کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے ٹرک کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا اور پھر ٹرک خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے پارک پر اتار دینا، جلدی چلاؤ، جلدی، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، اس سے زیادہ رفتار قانوناً ممنوع ہے، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گولی مارو، قانون کو تیز چلاؤ، کرنل ڈیوڈ نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شاید اب چونکہ اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھ رہا تھا، اس لیے اپنی اصل حالت میں آ گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ موت کے خوف سے واقعی سہما ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا اور رفتار تیز کر دی۔ پارک تک ٹرک پہنچ جانے کے باوجود کسی ٹریفک پولیس والے نے اسے نہ روکا۔ کرنل ڈیوڈ پارک کے قریب ٹرک سے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پارک کے استقبالیہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل ڈیوڈ، چیف آف GP5، کرنل ڈیوڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی تیز لہجے میں کہا تو وہاں موجود آدمی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ یس سر، یس سر، حکم سر، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، نمبر ملاؤ، میرا ایک ہاتھ بیکار ہو چکا ہے، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے اس کی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے جلدی سے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیوڈ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر کا نمبر بتا دیا اور اس آدمی نے جلدی سے رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کرنل ڈیوڈ نے رسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا۔ GP5 ہیڈ کوارٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، پال سے بات کراؤ، جلدی، فوراً، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس سر، میجر پال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ میجر پال، اس وقت تمہارے گروپ کے کتنے آدمی ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں؟
جلدی بتاؤ فوراً، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ 8 ہیں سر، 8، میجر پال نے جواب دیا۔ کیوں، باقی کہاں ہیں؟ 8 کیوں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ سر، میرا گروپ 8 افراد ہی پر مشتمل ہے، میجر پال نے جواب دیا۔ او اچھا، تم فوراً ان 8 افراد کو لے کر اور میزائل گنیں اور میزائل بم لے کر امان بند کے قریب پارک میں پہنچ جاؤ۔ میں وہیں سے بات کر رہا ہوں۔ جلدی پہنچو اسلحہ لے کر، دشمن ایجنٹوں کے خلاف فوری آپریشن کرنا ہے، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، ہم پہنچ رہے ہیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل ڈیوڈ نے خود ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب ایک اور نمبر ملاؤ، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے اس آدمی سے کہا، اور ساتھ ہی ایک اور نمبر بتا دیا۔ یس سر، اس آدمی نے جلدی سے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کیے، اور ریسیور ایک بار پھر کرنل ڈیوڈ کو دے دیا۔ یس، اسپیشل ٹروپس ہیڈ کوارٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5، کون انچارج ہے اس وقت، اس سے بات کرواؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ کرنل براؤن سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کرنل براؤن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، کرنل براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں امان بند کے قریب پارک سے بول رہا ہوں، ساتھ ہی 2 دفاعی ووڈ فیکٹریاں ہیں جن کے نیچے حکومت کی انتہائی اہم دفاعی لیبارٹری ہے، جسے تباہ کرنے کے لیے پاک ایشیائی ایجنٹ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان فیکٹریوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے اور میں نے اپنے اسپیشل گروپ کو کال کیا ہے، لیکن اس گروپ میں صرف 8 افراد ہیں جو وہاں ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن دونوں فیکٹریوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے ریڈ کرتے ہی دشمن ایجنٹ عقبی طرف سے نکل کر فرار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ فوراً پوری کمپنی لے کر یہاں آ جائیں اور ان فیکٹریوں کو گھیر لیں تاکہ ہمارے ریڈ کرنے کی وجہ سے وہ اگر نکلنے لگیں تو آپ انہیں روک سکیں، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے پہلے ریڈ اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کی بات چھپائی تھی۔ پوری کمپنی سر؟ لیکن اس کی موونگ میں تو خاصا وقت لگ جائے گا، 20-25 سپاہی کافی ہیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او نہیں، بہت وسیع ایریا ہے فیکٹریوں کا، اور اسے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، اس لیے کمپنی بھی کم ہے۔ کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، 1 گھنٹہ وہاں پہنچنے تک لگ جائے گا، کرنل براؤن نے کہا۔ او نہیں، 1 گھنٹہ تو بہت ہے، جس قدر جلد ہو سکے یہاں پہنچو، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، فوراً، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ نان سینس، یہ ہے کارکردگی ان اسپیشل ٹروپس کی، ایک کمپنی کو یہاں پہنچنے میں گھنٹہ لگ جائے گا، نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے کہا، تو کرنل ڈیوڈ اس طرح چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے پہلی بار اس کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب GP5 کی گاڑیاں پہنچیں تو مجھے اطلاع دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے صدر صاحب کو اطلاع دینا ہوگی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی ریسیور اٹھا کر اور اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر سر ٹیڑھا کر کے اسے وہیں روکا، اور پھر دائیں ہاتھ سے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے صدر کے ملٹری سیکرٹری کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی عادت کے مطابق اپنا عہدہ بھی بتا دیا، حالانکہ ملٹری سیکرٹری جانتا تھا کہ وہ GP5 کا چیف ہے۔ یس کرنل، فرمائیے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا۔ صدر صاحب سے میری بات کراؤ، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، ویری ویری ٹاپ ایمرجنسی، فوراً بات کرواؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر کی مخصوص بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ سر، میں کرنل ڈیوڈ بات کر رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے اس بار نہایت مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کیا ٹاپ ایمرجنسی ہے؟ صدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، امان بند کے قریب امان بجلی گھر اور اس کے ساتھ 2 ووڈ فیکٹریاں ہیں۔ ایک بڑی فیکٹری ہے جو اس منی بجلی گھر سے ملحقہ ہے، اور دوسری چھوٹی فیکٹری ہے
جو اس بڑی فیکٹری سے ملحقہ ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاور اسکواڈ کو ختم کر کے میجر جیکارڈ کو اس چھوٹی فیکٹری کی سیکیورٹی پر مامور کیا گیا ہے، تو میں چونک پڑا، کیونکہ میں یہ بات سمجھ نہ سکا تھا کہ جب لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے ہے تو پھر اس فیکٹری میں میجر جیکارڈ کی تعیناتی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں نے میجر جیکارڈ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا، کیونکہ میجر جیکارڈ دور کا میرا رشتہ دار ہے اور ملٹری انٹیلیجنس میں اسے میں نے ہی سروس دلائی تھی، اس لیے اس کا مجھ سے اکثر و بیشتر رابطہ رہتا تھا۔ میجر جیکارڈ نے مجھے بتایا کہ لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے نہیں ہے بلکہ بڑی ووڈ فیکٹری کے نیچے ہے، اور وہاں لیبارٹری پر میجر جانسن تعینات ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایکریمی ماہرین کی ایک ٹیم اس فیکٹری کی حفاظتی مشینری کی رپورٹ تیار کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ ان دونوں انکشافات پر میں چونک پڑا۔ میں نے فوراً اس بڑی فیکٹری اور اس لیبارٹری کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ فیکٹری پر پاک ایشیائی ایجنٹوں کا قبضہ ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صدر نے بری طرح چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب میں درست کہہ رہا ہوں۔ ایکریمین ٹیم کی بات سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، اور اسرائیل کی سلامتی اور مفاد کا تحفظ چونکہ میرے فرائض میں شامل ہے، اس لیے میں وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے جیپ باہر روکی اور میجر جانسن نے باہر آ کر ہمارا استقبال کیا، اور جب ہم اندر داخل ہوئے تو اچانک ہم پر حملہ ہو گیا۔ یہ اصل میجر جانسن نہ تھا۔ میرے آدمی مارے گئے اور میرا کاندھا اتر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے ہوش میں آنے سے لے کر یہاں پارک تک پہنچنے اور اپنے گروپ کو بلانے کے ساتھ ساتھ اسپیشل ملٹری ٹروپس کی کمپنی طلب کرنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ لیکن آپ کے نکل جانے کے بعد تو لازماً وہ بھی وہاں سے فرار ہو گئے ہوں گے، صدر صاحب نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ جناب کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہم اندازوں پر تو نہیں رک سکتے، حالانکہ مجھے اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن اسرائیل کی سلامتی اور تحفظ کی خاطر میں اس حالت میں بھی کام کر رہا ہوں، اور جناب جب تک میرے دم میں دم ہے میں اسرائیل کے لیے کام کرتا رہوں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ مجھے آپ کے جذبات کا بخوبی احساس ہے کرنل ڈیوڈ۔ آپ نے اسپیشل ملٹری ٹروپس کو کال کر کے واقعی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب آپ نے وہاں چیکنگ کرنی ہے، اور جو رپورٹ بھی ہو آپ نے فوری مجھے دینی ہے۔ اس لیبارٹری کی فکر مت کریں، وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، صدر نے کہا۔ یس سر، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ گو مجھے یقین ہے کہ آپ کے وہاں سے نکل آنے کے بعد وہ لوگ وہاں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن پھر بھی چیکنگ ضروری ہے، اور کرنل ڈیوڈ آپ اپنی پوری توانائیاں انہیں تلاش کرنے میں لگا دیں۔ انہیں ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے، ہر صورت میں، صدر نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا سر، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا، اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ صدر صاحب کے بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کرنل ڈیوڈ کی کارکردگی سے خوش ہیں۔ گو اسے بھی صدر سے بات کرنے سے اب یقین ہو گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی وہاں موجود نہیں ہوں گے، اور اس بات سے اسے مزید اطمینان ہوا تھا، کیونکہ اس طرح ان کے فرار ہونے کا کریڈٹ بھی کرنل ڈیوڈ کے حصے میں ہی آئے گا۔ عمران، میجر جانسن، صفدر، جولیا اور صالحہ کے ساتھ اصل عمارت سے نکل کر عقبی طرف واقع گیراج میں موجود تھا۔ میجر جانسن نے وہ جگہ اور طریقہ بتا دیا تھا جہاں سے خصوصی راستہ کھولا جاتا تھا۔ انہیں باہر لے آؤ اور عزت سے گارڈ روم میں بٹھاؤ۔ عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا تو میجر جانسن کے چہرے پر یک لخت انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آئیے میجر جانسن، صفدر نے کہا تو میجر جانسن فوراً ہی بیرونی طرف کو مڑ گیا، اور پھر صفدر کے ساتھ گیراج سے باہر نکل گیا، جبکہ جولیا اور صالحہ وہیں موجود رہی تھیں۔ جولیا، جا کر وہ سیاہ رنگ کا تھیلا لے آؤ جس میں XIT ہے، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی مڑی اور تیزی سے چلتی ہوئی گیراج سے باہر نکل گئی۔ عمران صاحب، کیا یہ مشین آپ یہاں سے ہی اندر پھینک دیں گے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میجر جانسن ہمیں چکر دے رہا ہے، یہاں سے راستہ ضرور کھلتا ہے، لیکن میں نے چیک کر لیا ہے کہ اس راستے میں TIR کیشیم گیس کا کنیکشن موجود ہے۔ جیسے ہی راستہ کھلے گا
یہ گیس خود بخود باہر فائر ہو جائے گی اور ہم لوگ فوری طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سیٹ اپ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح میجر جانسن اور اس کے ساتھی کور ہو جائیں تو وہ آخری حربے کے طور پر اسے استعمال کریں۔ عمران نے کہا، لیکن پھر آپ نے میجر جانسن کو باہر کیوں بھیج دیا؟ صالحہ نے چونک کر کہا، میں اپنے خیال کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور تم نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی میں نے اسے باہر جانے کا کہا اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن آپ نے ابھی راستہ تو کھولا نہیں، پھر آپ کو کیسے کنیکشن کا علم ہو گیا؟ صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس ہک کے نیچے چھوٹا سا ایک اور ہک نظر آ رہا ہے، یہ اس کنیکشن کا سٹارٹر ہے، اسے غور سے دیکھو، اس کی نوک پر تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہے اور یہی اس کی نشانی ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ نے آگے بڑھ کر غور سے اسے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ او واقعی حیرت ہے، کیا آپ کی آنکھوں میں خوردبین کے شیشے لگے ہوئے ہیں جو آپ نے اتنی باریک چیز فوراً نوٹ کر لی؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حالات و واقعات ایسی چیکنگ پر مجبور کر دیتے ہیں صالحہ۔ میجر جانسن نے جس طرح اس راستے کی نشاندہی کی، حالانکہ اگر ایسا ہو بھی صحیح تو موجودہ حالات میں اسے سیلڈ کر دیا جانا چاہیے، لیکن اسے سیلڈ نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی خصوصی کارروائی کی گئی ہے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالحہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی جولیا درست کہتی ہے، آپ واقعی کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں، صالحہ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تنویر کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تنویر کیا، باقی سارے ممبروں کے بارے میں اس کا ایک ہی خیال ہے کہ یہ سب اسی سیارے کی مخلوق ہیں، بیچارے ارضی انسان۔ صالحہ نے جواب دیا تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر ایک بار پھر ہنس پڑا، کیونکہ صالحہ نے براہ راست تنویر کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے اسے دوسرے ممبران کے ساتھ شامل کر کے جواب دے دیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، جولیا ایک لحاظ سے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے صدیقی بھی تھا اور ان دونوں کے چہروں پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ البتہ جولیا کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا تھیلا موجود تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ عمران نے ان کے بولنے سے پہلے ہی چونک کر کہا، کرنل ڈیوڈ فرار ہو گیا ہے۔ جولیا نے کہا، وہ کیسے؟ عمران بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ عمران صاحب، وہ بے ہوش تھا اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہم نے اس کی نگرانی ضروری نہ سمجھی اور کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ ہماری آوازیں اس تک نہ پہنچ سکیں، ورنہ اسے ہوش آ سکتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ کی واپسی پر ہی اسے ہوش آئے، لیکن کچھ دیر پہلے ہم نے پھاٹک کے باہر کسی ٹرک کے رکنے کی آواز سنی تو ہم چونک پڑے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کسی بڑی گاڑی پر کچھ لوگ آئے ہیں۔ میں پھاٹک کی طرف گیا تاکہ چیک کر سکوں تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک عام سا ٹرک جا رہا تھا۔ مجھے شک پڑا تو میں واپس آیا اور پھر میں نے کرنل ڈیوڈ کو چیک کیا تو کرنل ڈیوڈ غائب تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک ملحقہ باتھ روم تھا جس کا عقبی دروازہ بھی تھا اور ہمیں اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو ہوش آیا اور اس نے باتھ روم کے عقبی دروازے سے عقبی گلی میں سے ہو کر پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس ٹرک پر سوار ہو کر گیا ہوگا، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت یہاں اسرائیل کی پوری فوج ریڈ کر سکتی ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ تھیلا مجھے دکھاؤ۔ عمران نے کہا، اور جولیا کے ہاتھ سے تھیلا لے کر اس نے اس کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس نے تھیلا واپس جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس میجر جانسن کو ہلاک کر دو اور کاروں اور جیپوں کا رخ پھاٹک کی طرف کر دو۔ تنویر کو بھی چھوٹی فیکٹری سے بلا لو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ عمران نے صدیقی سے کہا اور صدیقی سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا تو عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے باکس کی سائیڈ میں موجود بٹن پریس کیا اور پھر اس کی عقبی طرف موجود ایک پتلی سی جھلی اتار کر اس نے باکس دروازے کھولنے والے ہک کے نیچے اس طرح لگا دیا کہ اس بڑے ہک کے نیچے موجود چھوٹا ہک اس سے ٹکرا رہا تھا۔
باکس دیوار سے اس طرح چپک گیا تھا جیسے گوند لگنے سے کاغذ چپک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے ہک کو پکڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر نیچے کیا تو سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک سائیڈ سے درمیان میں سے کھل کر ریلنگ کے انداز میں دوسری طرف غائب ہو گئی۔ اب ایک راہداری نظر آ رہی تھی جو گہرائی میں جا رہی تھی۔ جولیا اور صالحہ دونوں خاموش کھڑی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی عمران تیزی سے اندر داخل ہوا تو جولیا اور صالحہ بے اختیار چونک پڑیں۔ عمران تقریباً دوڑتا ہوا اس گہرائی میں اترا چلا جا رہا تھا۔ جولیا اور صالحہ دونوں نے اس کی پیروی کی اور پھر کافی نیچے جا کر یہ راہداری بند ہو گئی۔ اب سامنے ایک اور دیوار تھی۔ عمران نے اس کی جڑ کو غور سے دیکھا۔ تمہارے پاس سائلنسر لگے پسٹل تو ہوں گے؟ عمران نے جیب سے سائلنسر لگا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، جولیا اور صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیکٹوں کی جیبوں سے سائلنسر لگے مشین پسٹل نکال لیے۔